اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبوت اور رسالت۔ آج نبوت اور رسالت کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف برائی ہی برائی ہے، دین ابراہیمی سے لوگ منہ موڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس معاشرے میں رہ کر اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں جنم لیا جس میں بسنے والے لوگ خود کو دین ابراہیمی سے منسوب کرتے تھے، مگر عملاً ان کا اس دین سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرتے، مگر انہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت ترتیب دے رکھے تھے جن کی کھلے بندو پوجا پاٹ کی جا رہی تھی اور انہیں حاجت روا مانا جا رہا تھا۔ اخلاقی اقدار کی دھجیاں اس قدر بکھیری جا رہی تھیں، ظلم اس قدر روا رکھا جا رہا تھا کہ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ تکویر میں اس طور پر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی تو پوچھیں گے کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اس قدر گھناؤنا اور قابل نفرین جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے کہ اللہ اس ظالم سے مخاطب بھی نہ ہیں، بلکہ مظلوموں سے دریافت کیا جا رہا ہے۔ سودی کاروبار، شراب نوشی اور جہالت کی بنیاد پر استوار کردہ دشمنیاں اس معاشرے کی بنیادی قدریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و پرورش اسی معاشرہ میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبھی باتوں سے کبھی ناتا نہ جوڑا، بلکہ نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا میلان تھا اور نہ ہی کبھی توجہ اور التفات فرمایا، یعنی کہ آپ کی دلچسپی نہیں تھی۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان شروع ہی سے معاشرے میں سچائی و صداقت، صلح رحمی، اثار و محبت، صداقت و دیانت، وعدہ وفائی، پیار و محبت، خدمت و دستگیری جیسے پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور فروغ دینے کی طرف ملتفت تھا۔ روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نیکی و شرافت اور بھلائی کی طرف مائل تھی۔ بچپن سے آوارگی، لچرپن اور ظلم و استبداد جیسی افعال سے نہ صرف اعتراض کا رجحان تھا بلکہ نفرت فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کے مزاج میں شروع ہی سے صداقت و دیانت جیسی صفات موجود تھیں، وفائی جیسی صفات موجود تھیں، تو آپ کو لچرپن پسند نہیں تھا، ظلم و استبدادیت پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر خوبصورت موجود انسان نے جسد تنہائی کو محبوب جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص مرکز پر مبذول ہونے لگی۔ خلوت میں رہ کر فطرت کے اسرار و رموز کے جہاں بے کرام میں غوطہ زن ہو کر حق و صداقت کے موتی تلاش کرنے کا جذبہ کمال جوبن پر کمر ڈالنے لگا۔ اس دنیا کے شور و غل، ہم و غم، مادیت پرستیوں اور غبار آلود ماحول سے بچ بچا کر خداوند ذوالجلال کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلہ پر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی روز تک وہاں محو عبادت رہتے۔ جب سامان خوردنوش ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لاتے اور چند روز کے قیام کرنے کے بعد پھر ستو اور کھجور اور پینے کا پانی ہمراہ لے کر غار حرا کا رخ فرماتے۔ اس طرح زیادہ وقت اس فانی دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پاسبانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم چو قسم کی تربیت دے جا کر ایک کار عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا، تاکہ جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جا رہی ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق احسن عہدہ برا ہو سکیں، کیونکہ اس کائنات میں چھائے ہوئے اندھیرے ایک روشنی اور سچائی کے منتظر تھے، کیونکہ ہر طرف ظلم و ظلم تھا۔ ایک طویل سکوت اور ظلم کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ایک مسلح اور مسیح کا مدت مدید سے شدت سے انتظار تھا۔ ایک ایسے حق کے علم بردار کی ضرورت تھی جو تاریخی دھارے کا منہ موڑ دے اور وہ ایسا انقلاب برپا کر دے جس سے تاریخی مٹ جائے اور رشد و ہدایت نمودار ہو جائے، انسانوں کے اندر سے کفر و الحاد جیسی لعنت مفقود ہو جائے
اور ان کے اندر انشر و اطمینان قرار پکڑے، اور ان کے سینے اسرار و رموز تجلیات ربانی کی جلوہ گاہ اور بقیہ نور بن جائیں، ان کے اندر حق و باطل اور شیطانیت و وحدانیت کی پہچان پیدا ہو جائے۔ حق بات تو یہ ہے کہ جہالت کا منہ زور اور بے لگام گھوڑا اس قدر دھت اور مبہوت تھا، جس کو لگام ڈالنا اور تھامنا اور پھر رشد و ہدایت سے ہمکنار کرانا صرف اور صرف انسان اعظم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا جن کی تعبیر ہمیشہ منوعاً سچ ثابت ہوئی۔ حسب معمول ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں کی لذت سے سرشار ہو کر رب کریم کو دل میں بسائے بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللہ کی پہلی حسب ذیل 5 آیات تلاوت فرمائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وحی کے نزول سے خاص صورتحال پیدا ہوئی، ہیبت کلام باری تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ بار گراں تھا کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید سورۃ الحشر آیت نمبر 20 میں فرمان ربانی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ آفرینش کائنات سے لے کر قیامت تک تخلیق میں ما سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی چیز یا انسان پیدا نہ ہوا ہے جو اس بار عظیم کو اٹھا سکے۔ تاہم اللہ کے بہت عظمت والے فرشتہ سے پہلی ملاقات اور قرآن مجید کا پہلی دفعہ نزول بہت بڑا واقعہ تھا، اور پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا اور اہم موڑ تھا۔ وحی کے نزول کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اپنی پیاری اور دلگیر رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زملونی، مجھ پر چادر اوڑھ دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ انہوں نے حکم بجا لاتے ہوئے فوراً چادر ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونس و غمخوار رفیقہ حیات کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ سب سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہوں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار اور غریبوں کی دستگیر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ صلح رحمی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور صادق و امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں اور مظلوموں کے حامی و مددگار ہیں اور دکھیوں اور بے سہاروں کے غم گسار ہیں۔ خدمت خالقہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں اور روشن پہلو ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے تیسرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور فرمایا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل دور جہالت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بینائی بھی جاتی رہی تھی، تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اللہ کی کتابوں کو عبرانی سے عربی زبان میں لکھ رہا تھا، بلا شبہ اپنے دور کا بہت بڑا سکالر تھا۔ اس نے جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام واقعہ سنا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ وہی ناموس اور رازدان فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لاتا رہا، اور ساتھ ہی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور اس قدر طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن عزیز سے نکال دے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے جلا وطن کر دے گی؟
ورقہ بن نوفل نے عرض کیا، ہاں، پہلے بھی جب اللہ کے پیغمبروں کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ چیز لایا تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں ضرور مدد کروں گا، مگر ورقہ بہت کم مدت تک زندہ رہے۔ آیات قرآنی معنی اور مطالعے کی روشنی میں اختصار کے ساتھ انتہائی دلکش اور لطیف بحث کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ علم کے پھیلانے میں قلم کا کردار انتہائی اہم اور بنیادی ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کی تصانیف و نگارشات کا دنیا کے ایک کونا سے دوسرے کونا تک پہنچانا قلم کے مرہون منت ہے۔ صفحہ کرتاس پر رقم شدہ تحریریں در حقیقت اس کا قرض ہیں۔ جب قرآن مجید قلم کے ذریعے علم کا سیکھنا اور پھیلنا بیان کرتا ہے تو پھر قلم کی اس عظمت اور اس کے کلیدی کردار سے انکار ممکن نہ ہے۔ مگر یہاں لطیف بحث یہ چھڑتی ہے کہ ضروری نہیں کہ علم صرف قلم کے واسطے سے سیکھا جا سکتا ہے یا پھیلایا جا سکتا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی مکتب یا مدرسہ میں داخل نہ ہوئے، کسی انسان نے بحیثیت مدرس بذریعہ قلم علم نہ سکھایا، مگر جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم و معارف سے شرف یاب کر دیا گیا۔ صرف اس کائنات کے ظاہری علوم نہیں بلکہ علوم غیبیہ سے روشناس فرما دیا گیا، جہاں کوئی قلم کا واسطہ نہ ہے۔ دنیاوی سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے کسی مدرس نے بذریعہ قلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ سکھایا ہے، بلکہ علامہ شدید القوا بڑے قوت والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا، یعنی بڑی قوت والوں نے آپ کو علم سکھایا۔ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ علم کے سیکھنے اور سکھانے میں قلم کے کردار سے انکار ممکن نہ ہے، مگر قادر مطلق جب چاہے تو بغیر قلم کے تمام جہانوں کے علوم و معارف سے آگاہی عطا فرماتے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی مثال پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بغیر قلم کی ارض و سما کے خزینوں اور علوم و معارف سے مشرف ہوئے۔ جس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کی بندش ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند روز کے لیے وحی بند رہی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وحی کا نزول تقریباً 2 سال نہ ہوا، مگر بحر الامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حقیقت کے قریب جانا جاتا ہے۔ نزول وحی سے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کی ہیبت طاری ہوئی، مگر کلام ربانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جہاں منور کیا وہاں انتہائی لذت و چاشنی کے گہرے اثرات بھی مرتب کیے، اور شوق نزول وحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر گھر کر لیا۔ انتہائی بے تابی اور بے قراری کے ساتھ نزول وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ وحی کی بندش نے دل میں ایک قلق سا پیدا کر دیا۔ ذوق کلام خداوندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ بے چینی سے جبرائیل علیہ السلام کے منتظر رہنے لگے۔ نزول کلام خداوندی کی تاخیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تڑپا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ پہاڑ کی اونچی چوٹی سے چھلانگ لگا دیں، مگر جب بے قراریاں ایسی صورت اختیار کرتیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول اور نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انشراح و اطمینان قرار پاتا۔ ایک دفعہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتحال سے دوچار تھے کہ اچانک اوپر سے آواز بلند ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگائے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور خدا کے چنیدہ بندے ہیں۔ ایسے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے اس طرح بھی صورت جاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کار عظیم کے لیے پسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح قرآن مجید 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ جس وقت قرآن کے نزول کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ سلسلہ نزول وحی جاری ہے کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر پوش، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल से कबल ही जाहिली मुआशरा फितरी तौर पर करवट लेता हुआ नज़र आता है। ऐसे लगता था कि वो एक नए मोड़ और इनकलाब और हक़ व सदाकत की सदा का मुंतज़िर है। दर हकीकत अर्ज़ रब के बाशियों ने दीन इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था और बुत परस्ती जैसी लानत उस बिगड़े हुए मुआशरे की बुनियादी कदर थी। जिस दीन इब्राहिमी पर वो नाज़ा थे उसकी बुनियादी अक़दार, असूल व ज़वाबित और रूह मफ़कूद हो चुकी थी। कुरैश मक्का ने बुतों को अल्लाह ताला और अपने दरमियान वसीला तस्वुर कर रखा था। ताहम जज्बा अलवहियत इंगड़ायाँ लेता हुआ नज़र आता है। इस तारीख और गुमराह सोसाइटी में चंद रूहें ऐसी भी थीं जिनके अंदर दीन इब्राहिमी की तड़प मौजूद थी। वो सर जोड़कर अलहदगी मुतफक्किर थे कि हमारे लोग खुदा वाहिद से मुंह मोड़कर क्यों मुजस्मा सकी की पूजा कर रहे हैं, इन बेज़बां और बेजान बुतों के तवाफ़ क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्हें हाजत रवा समझा जा रहा है, नजराने और चढ़ावे क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। ये चंद लोग अरबों के इस काबिल नफरी रवैया से इंतहाई बेजार नज़र आते हैं और वो चाहते थे कि अपने हाथों से तराशे हुए खुदाओं की न्याज बंदियाँ छोड़कर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करें और इसी को अपना हाजत रवा समझें। जिन खुदा वंद सकीन की तकरीम और ताज़ीम के कसीदे अलापे जा रहे हैं वो ना तो सुन सकते हैं और ना वो देखते हैं और ना ही बोलते हैं, किसी को नफ़ा नुकसान पहुँचाने की हैसियत में ना हैं। एन इस तारीकी और घटा टोप अंधेरों में तहरीक अलवहियत और दीन हक़ की जुस्तजू की मशल के लिए चार अफराद यानी वर्का बिन नौफल, अब्दुल्ला बिन जैश, उस्मान और ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील तिलिस्मी माहौल को तोड़ने की सही और सईद में महव हैं। उनका नुक्ता नज़र यूँ था, दुनिया में फैल जाओ और दीन इब्राहिम के पैरोकारों को तलाश करो, मगर बाद में इनमें से वर्का बिन नौफल, अब्दुल्ला बिन जैश ईसाई हो गए और उस्मान ने भी कैसे रोम के दरबार में पहुँचकर ईसाईयत इख्तियार कर ली। ज़ैद ने अपनी कौम का मजहब तर्क कर दिया यानी बुत परस्ती से परहेज शुरू कर दी। अरबों को जिंदा लड़कियों को दरगोर करने और कत्ल करने से बाज रहने की हिदायत करता रहा। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो इब्राहिम के रब का परिस्तार है। सूरत मुदस्सिर की पहली चंद आयात का नज़ूल हुआ जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने और तौहीद और रिसालत का ऐलान करने का हुक्म हुआ। खुदा एक है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जिसको पैदा करने और मारने और फिर पैदा करने का कामिल इख्तियार हासिल है और बुत परस्ती तर्क करने और सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म हुआ, यानी कि दावत आम का हुक्म दिया गया। सूरत अल मुदस्सिर में दावत आम का हुक्म दिया गया कि दावत आम की जाए, कपड़े पाक रखो और लोगों को अल्लाह ताला की बड़ाई बताओ और तौहीद और रिसालत का ऐलान करो कि खुदा एक है जो इसके नाम का खालिक और मालिक है, जिसको पैदा करने और मारने और फिर पैदा करने का कामिल इख्तियार हासिल है और बुत परस्ती तर्क करने और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दो। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जो है ना एक सादिक और अमीन हैं, आप सच हक़ पर कायम हैं, आप इसलिए उठें और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें और तौहीद और रिसालत का पैगाम लोगों में फैलाएँ, फैलाएँ, खुफिया ऐलान को ख़त्म करें। और सबसे पहले इस्लाम में जो है ना आप रस्म की रफ़ीका हयात उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आप के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस और आप के बचपन के साथी और यार गार हीरा हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आप के चीचरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया। बच्चियों में आपकी बनात ने पहले कलमा पढ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मक्का की अहम और मौसर शख्सियत थी, इसलिए उनके हल्के असर में पहले बहुत से लोग थे जिनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत तल्हा, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत बिलाल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी खुफ़िया तबलीग के नतीजे में ईमान लाए। इब्न हिशाम के मुताबिक तकरीबन 40 आदमी खुफ़िया तबलीग के दौरान दौलत ईमान से माला माल हुए। खुफ़िया तबलीग के दौरान नमाज की अदायगी का हुक्म आ चुका था, अलबत्ता 2 रकात नमाज सुबह और 2 रकात शाम को अदा की जाती थी, जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में मज़कूर है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशीय्यि वल इब्कार, सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो। बिलाशुबा पंजगाना नमाज का हुक्म बवक्त मिराज हुआ। इससे कबल 2 वक्त की नमाज अदा हो रही थी जिस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नमाज खुफिया अदा की जाती थी। प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मख्तसर सी जमात को लेकर घाटियों और वादियों में अदायगी नमाज का एहतमाम फरमाते, छुप छुप कर सजदे करते
البتہ چاش کی نماز حرم پاک میں ادا کی جاتی تھی، کیونکہ قریش مکہ میں بھی چاش کی نماز مروج تھی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھاٹی میں خفیہ طور پر معبود حق کے سامنے سجدہ ریز تھے کہ ابو طالب نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ طریقہ عبادت کہاں سے اختیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دادا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں تو اس دین پر چل سکتا، بتا تم کو اجازت ہے اور کوئی تمہارا راستہ بھی نہ روکے گا۔ اس خفیہ تبلیغ اسلام کو قریش نے اپنے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی تصور نہ کیا اور نہ ہی اسے درخواہ اعتنا لائے۔ ان کی نظر میں یہ الوحیت پرست سر پھرے نوجوانوں کا ٹولہ تھا، جس میں وقتی جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوا ہو جائے گا۔ ان کی اس معمولی اور کمزور سی تحریک کو ختم کرنے کے لیے توانائی صرف کرنے کی چندان ضرورت نہ ہے، خود ہی حوادث کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے دم مارنے کی حیثیت میں نہ ہیں۔ سرداران قریش قیادت و اقتدار کے نشہ میں دھت اور مبہوت یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نور کی یہ پھوٹتی ہوئی پاک و منزہ کونپل بہت جلد ایک مضبوط اور تناور درخت کی صورت اختیار کر لے گی۔ یہ بات ان کے تحت شعور میں بھی نہ تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ اسلام کے سائبان تلے اپنی عافیت کے متلاشی ہوں گے۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔